نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، آج ایک بہت اہم اور نازک موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، لہذا توجہ رکھیے گا۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند دن قبل بی جے پی کی ایک بے حیا فاحشہ اور بازارو پروقتہ نے نیشنل چینل پہ بیٹھ کر اعلانیہ طور پر توہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازیبا کلمات کہے تھے۔ اسی طرح سے بی جے پی کا ایک ملعون لیڈر نوین جندل نے بھی توہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا، جس کے بعد تمام محبان رسول اور عاشقین رسول نے ان کے لیے اعلان جنگ کر رکھا تھا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا کہ ان کو بی جے پی پارٹی سے نکال کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالے۔ آخرکار اللہ رب العزت نے محبان رسول کی کوششوں کو کامیاب کیا اور عرب کے اندر ایک مہم چل پڑی، انڈیا کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ شروع ہو گیا اور انڈیا کی گورنمنٹ پہ پریشر بنایا جانے لگا۔ آخرکار بی جے پی مجبور ہوئی اور مجبور ہو کر اس نے ان دونوں ملعونوں کو اپنی پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ لیکن ابھی کام یہاں پہ پورا نہیں ہوا ہے، ابھی بات اتنے سے پوری نہیں ہوئی۔ یہ جرم چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، لہذا صرف پارٹی سے نکالنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ حکومت ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالے۔ لہذا آپ تمام لوگ اپنی کوششوں کو جاری رکھیے، ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائیے، اسی طرح سے سنویدھان کے دائرے میں رہ کر اپنی آواز اٹھائیے اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے چھوڑ کر ہی آپ چین کی سانس لیجیے گا۔ دوستوں، آج یہ نالی کے کیڑے، آج یہ بے حیا لوگ اس ذات کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، اس ذات پر الزام لگاتے ہیں جو کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی ہے، جس کے بارے میں اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آج کا گوگل بھی دکھائے گا کہ کائنات کا سب سے بہترین انسان، سب سے برگزیدہ انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایسی کریم اور سچی ذات پر عیب لگایا کہ جس کی صداقت کا اور جس کی دیانت داری کا کفار مکہ نے بھی اعتراف کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر اعلان توحید کرنے سے پہلے کفار مکہ سے یہ پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کی اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک بچپنے سے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہذا اگر آپ کہیں گے تو بے شک ہم مان لیں گے۔ اور اس کریم ذات پہ الزام لگایا کہ جس کے پاس دشمن بھی امانت رکھا کرتے تھے، اور اس کریم ذات پہ الزام لگایا جو ذات کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اسی عالی ذات کے بارے میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا، لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز سے میرے نبی کی شان بیان کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج تک میرے نبی کی سیرت کے اتاہ سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ دیکھیے کہ اگر ابو بکر صدیق نے میرے نبی کی سیرت کے اتاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا، عثمان غنی نے غوطہ لگایا تو ذو النورین بن گیا، علی نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار اور اسد اللہ غالب بن گیا، عبد الرحمن بن عوف نے غوطہ لگایا تو عشر مبشرہ میں سے بن گیا، امیر معاویہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بن گیا، ابن عباس نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گیا، ابن مسعود نے لگایا
لگایا تو محدث اعظم بن گیا، ابو ہریرہ نے لگایا تو حافظ الحدیث بن گیا، حنظلہ نے لگایا تو غسیل الملائکہ بن گیا، حبشے کے بلال نے لگایا تو جنت کا وارث بن گیا۔ بلکہ مجھے کہنے دو کہ اگر ابو حنیفہ نے میرے نبی کی سیرت کے اتاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو فقاہت کا امام بن گیا، امام مالک نے لگایا تو حق گو اور صادق بن گیا، امام احمد بن حنبل نے لگایا تو استقامت کا شہنشاہ بن گیا، امام ابن تیمیہ نے لگایا تو جرأت کا بادشاہ بن گیا، شاہ ولی اللہ نے لگایا تو علم پڑھانے والا بن گیا، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے لگایا تو غیرت کا نام لیوا بن گیا، مولانا الیاس دہلوی نے لگایا تو بانی دعوت و تبلیغ بن گیا۔ بلکہ مجھے کہنے دو کہ اگر قاسم نانوتوی نے میرے نبی کی سیرت کے اتاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کا عرفان اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میرے نبی کی ذات امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اماں نبی کی شان بیان کرو، تو اماں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا۔ قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ دوستوں، پورے قرآن کریم کے اندر نبی کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کی سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا، جب میرے نبی کے ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی صفات کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، جب میرے نبی کی غار کی باری آئی تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار کہا، جب میرے نبی کی معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسری کہا، جب میرے نبی کے صحابی کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہا، جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم الراشدون کہا، جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم المفلحون کہا، جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم الفائزون کہا، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اور صرف تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ دیکھیے ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو صدیق اکبر بن گیا۔ عمر پہلے قاتل تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو قاتل سے عادل بن گیا۔ عثمان پہلے صرف عثمان تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو ذوالنورین بن گیا۔ علی پہلے صرف علی تھا، کچھ حیثیت نہیں تھی، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو عرب کا بہادر اور فاتح خیبر بن گیا۔ عبد الرحمن پہلے صرف عبد الرحمن تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو عشرہ مبشرہ میں سے بن گیا۔ امیر معاویہ پہلے صرف امیر معاویہ تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو کاتب وحی بن گیا۔ حنظلہ پہلے صرف حنظلہ تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو غسیل الملائکہ بن گیا۔ بلال پہلے حبشے کا ایک غلام تھا، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی تو ایسا اونچا ہوا کہ چلتا ہے مکے کی گلیوں میں اور اس کے پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اے اللہ تو نے کیسے ذکر کو اونچا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ دیکھیے کہ اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر
قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر 127 صحیفوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر شمال میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر جنوب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر اذان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر نمازوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے پہ اور درخت کے جس پتے پتے پہ اور قلم کی جس نوک پہ جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں، کیونکہ خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے، اسی طرح محمد اپنی مصطفیٰ میں بے مثال ہے، اور خدا پر خدائی ختم ہے، اسی طرح محمد پر مصطفیٰ ختم ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ایسا ذکر اونچا کیا کہ جب اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھی مخاطب ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر اس کو خطاب کیا، لیکن قربان جاؤں اپنے نبی کی شان پر کہ جب بھی میرے نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں داعیا الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستوں، پیغمبر کے حسن و جمال کو جس انداز سے اور جس قدر بھی بیان کیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو اے ظالموں، تم نے اس ذات گرامی پر الزام لگایا ہے کہ جس ذات گرامی پر الزام لگانے پر تاریخ گواہ ہے کہ اگر کسی نے اس ذات گرامی پہ الزام لگایا ہے، ترچھی آنکھ سے بھی دیکھا ہے، تو اس کو اس دنیا میں ذلت کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور وہ مرنے کے بعد جو اس کا انجام ہوگا وہ تو ہوگا ہی، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہی ہے، وہ تمہیں مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توہین رسالت کرنے والے کو بے آبرو کر کے ہی چھوڑا ہے۔ تو اگر آج کوئی ہمارے نبی کی ذات پر الزام لگائے گا، اسی طرح سے آنکھ ترچھی کر کے دیکھے گا، تو یاد رکھو ہم اس کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس کو بخشنے والے نہیں ہیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن یہ نہ ہو سکے گا ہم سے کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔